جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آؤ قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ آج جو ہے وہ آپ کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ 3 لیکچرز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سورۃ فاتحہ کی ورس نمبر 6 اور 7 کا آپ مطالعہ کریں گے۔ آپ 5 آیات جو ہیں وہ سورۃ فاتحہ کی پڑھ چکے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ایک اور چیز ہے کہ ہم مذکر سے مؤنث کیسے بنانی ہے، یہ چیز سمجھیے کہ ایک لفظ سر مذکر ہے۔ آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، میں نے آپ کا مائک کیوں بند نہیں کیا؟ آواز کلیئر ہوگی، میری طرف سے کلیئر ہے یہاں سے نا، آپ ٹینشن نہیں لیں، آپ ری جوائن کیجئے گا۔ جی دوسری چیز ہم جو سیکھیں گے آج کے لیسن میں وہ یہ ہے کہ مذکر سے مؤنث کیسے بناتے ہیں، یعنی ایک لفظ مذکر ہے، اس کی مؤنث بنانی ہے تو کیسے بنائیں گے، اور پھر اس کی جمع کیسے بنے گی، یہ دونوں چیزیں ہم دیکھیں گے۔ مذکر سے مؤنث کیسے بنے گی، یعنی اس کا، اور مؤنث سے اس کی جمع کیسے بنے گی۔ اور آج کے سبق میں ہم نکات تعلیم بھی کچھ دیکھیں گے۔ اس سبق میں ہم صرف اور صرف 11 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 3298 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی صرف 11 ورڈز آج کے لیکچر میں آپ سنیں گے۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے ان 11 الفاظ کو یاد کرنے میں تو مطلب آپ نے قرآن کریم کے 3000 سے زائد الفاظ کو سیکھنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ پورے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ جو ہے وہ آج کا لیسن جو ہے وہ سماعت کیجئے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آج کی آیت مبارکہ ورس نمبر 6 ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اس کا پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس میں کئی آپ کو ترجمے ملیں گے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اس ٹائپ سے بھی ملے گا آپ کو ترجمہ نا۔ تو اس میں 2 لفظ ہیں اہدنا میں، ایک لفظ ہے اہدی، آپ ہدایت دیجئے نہ ہم سب کو، ٹھیک ہے، اہدی آپ ہدایت دیجئے نہ ہم سب کو، آپ ہدایت دیجئے ہم سب کو، الصراط راستے کی۔ اور اہدی قرآن کریم میں 2 مرتبہ ہے، الصراط راستے کو کہتے ہیں، 45 ٹائم قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا یہ ورڈ۔ آگے المستقیم، یہ تو ہم استقام، یہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا۔ اگر آپ میں سے کسی نے اردو میڈیم میں کبھی میتھمیٹکس پڑھی ہو، میں نے تو پڑھی ہے اردو میڈیم میں، جب ہم میٹرک میں تھے تو میٹرک میں نے اردو میڈیم میں کی تھی، تو میٹرک میں اگر آپ میتھ دیکھیں گے اس میں آتا ہے نا جیومیٹری کے پورشن میں کہ خط مستقیم کھینچیے، یعنی سیدھی لائن کھینچیے، تو یہ وہ مستقیم ہے، ٹھیک ہے، لفظ اس کا مطلب سیدھا ہوتا ہے۔ اور 37 ٹائم قرآن کریم میں یہ ورڈ آیا ہے، جس طریقے سے آگے آپ کو مثال بھی دے دی ہے خط مستقیم اور استقامت والے لفظ سے۔ الف لام، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ الف لام خاص کرنے کے لیے آتا ہے، تو گویا جب ہم اللہ تعالیٰ سے کسی راستے کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں الصراط، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہم راستہ طلب کر رہے ہیں وہ اسپیسیفک راستہ ہے، یعنی صاف راستہ ہے، درست راستہ ہے، صحیح سمت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس میں اس آیت کو آپ سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک شخص وہ ہے کہ جس کو 3 کیٹیگری کے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس ایک آیت کو پڑھ رہے ہوں۔ ایک وہ ہیں جن کو صحیح راستے کا علم نہیں ہے اور وہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ گویا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا، دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو سیدھے راستے کا پتہ ہے اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ٹھیک ہے، یعنی پتہ ہے ہمیں، اب چلا۔ تیسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہو سکتے ہیں جو چل رہے ہیں لیکن وہ بھی ساتھ یہ دعا پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے سیدھا راستہ دکھایا بھی، چلایا بھی، اب اس پہ استقامت دے، کانٹینیوٹی دے، کنسسٹنسی دے، استقلال دے، مستقل مزاجی کے ساتھ ہم صحیح راستے کے راہی بن کے زندگی گزار لیں۔ گویا اس ایک آیت نے 3 ڈائمنشن سے ہر ایک فرد کو جو اس کا جو نا وہ سمجھے کہ مراد ہو سکتا ہے اس کو کیری کیا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہیں نہ کہیں جو نا وہ سمجھے کہ فال کر رہے ہوں گے اگر ہم جانیں۔ پاسبلٹی ہے ایک فرد کو یہ تینوں چیزیں بھی چاہیے ہوں، یعنی اس کو کچھ چیزوں کا پتہ ہو، صحیح اور غلط کا، کچھ کا نہ پتہ ہو، کچھ صحیح راستے پہ وہ چل رہا ہو، کچھ پہ نہ چل رہا ہو، تو وہ ایٹ اے ٹائم ان تمام چیزوں کا بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔
وہ فال کر سکتا ہے. یعنی ایک بندہ اگر دعا کر رہا ہے تو وہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جن صحیح راستوں کا نہیں پتا ان صحیح راستوں پر چلا, اور جس راستے پہ صحیح راستے دکھا اور جو تم مجھے دکھا دیے ہیں صحیح راستے ان راستوں پہ چلا, اور جن پہ چلا دیا ان پہ مجھے استقامت دے. تو یہ ایٹ اے ٹائم بھی ایک شخص یہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو ان سارے احساسات کے ساتھ جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہا ہوں. دیکھیں, سیدھے راستے کی ہدایت دے, یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا. مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے. ہمیں نماز پڑھتے وقت, نماز کے بعد, کام کے دوران, گھر میں, آفس میں, کلاس میں, دوستوں سے بات کرتے ہوئے, بازار میں, شیطان کے وسوسوں کے وقت, گویا ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلانا. دنیا میں دونوں راستے موجود ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چیپٹر نمبر 30 میں یہ بات ذکر کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دیکھو, فجور کا راستہ اور تقوی کا راستہ دونوں موجود ہیں. قد افلح من زکاها, کامیاب وہ ہو گیا جو صحیح راستے کا راہی بن گیا, گامزن ہو گیا جو صحیح راستے پر نا. وقد خاب من دساها, وہ تو شخص ناکام ہو گیا جو برے راستے کی طرف چل پڑا. اوکے, یہ ایک چیز ہو گئی. اسی طریقے سے آپ کو پتا قرآن کریم میں اور جگہ پہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بھائی یہ دونوں راستے دکھا دی ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, یعنی بھائی دونوں راستے ہیں, یا تو آپ شکر کر لیں یا آپ کفر کر لیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر, رائٹ سائڈ, اچھا راستہ, درست سمت, دنیا و مافیا کے تمام راستوں کو ترک کر کے ایک صحیح پاتھ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ٹھیک ہے, یہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ ذہن میں سوال ہو سکتا ہے, کوشچن ریز ہو سکتا ہے کہ بھائی ہدایت ہم مانگ تو رہے ہیں, ملے گی کہاں سے؟ مجھ سے ملے گی, آپ سے ملے گی, اس سے ملے گی, تھرڈ پرسن سے ملے گی, فورتھ سے ملے گی, ففتھ سے ملے گی, آپ کہیں گے نہیں اس سے ملے گی. تو ہدایت ملے گی کہاں سے بھیا؟ ہدایت ملے گی قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنے سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. یہ ہدایت کے دو بیسک سورس ہیں, بات سمجھتے ہیں, قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث. یہ دو سورسز ہیں جو ان کو تھام لے یقیناً کامیابی کے راہ پر گامزن ہونے کے مرادف ہے. اوکے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت, اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر اس کو سن کر آپ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق عملی زندگی ڈھال لیتے ہیں تو بھیا یہ مطلب اس کا یہی ہوا نا کہ آپ نے قرآن سنا, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو آپ ہدایت کہاں سے ملیں گے؟ قرآن کریم سے تو آپ ہدایت لے نہیں سکتے جب تک آپ اسے سمجھیں گے نہیں. تو آپ کا قرآن کریم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جس طریقے سے یہ کلاس ہے تو یہ کلاس اسی چیز کے لیے ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں آسانی کے ساتھ, اور آسانی کے ساتھ پھر پڑھ سکیں. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیا بات کی ہے اور کیسے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. تو عادت نمبر 10, جس طریقے سے پچھلی ہم نے آیات پڑھی 5 تک, اس میں ہم نے 9 عادات دیکھی. تو آج کی آیت مبارکہ میں عادت نمبر 10 جو ہے وہ کیا ہے, جو آج کی آیت مبارکہ سے استنباط ہوتی ہے, اس کا استخراج ہوتا ہے, اس سے سمجھ آتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا, اس سے طلب کرنا, اسے کہنا اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے کا پتہ بھی ہے نا, پھر بھی پتہ بھی ہو نا صحیح راستے, پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کہنا اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے پہ چلا, مجھے صحیح راستہ بتا, اور میں صحیح راستے پہ مجھے استقامت دے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا, یہ بڑی اہم دعا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. کیونکہ انسان, آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو وہ شیاطین ہیں جو اس کے خلاف لڑ رہے ہیں, دوسرے انسان کی صورت میں بھی کچھ شیاطین ہیں جو من الجنۃ والناس کے تحت, جو انسان کو برے راستے کی طرف, برے کاموں کی طرف, بری ہیبٹس کی طرف, برے معاملات کی طرف جو ہے نا وہ سمجھے کہ دھکیلنے کی پور کوشش کرتے ہیں. اور پھر آج کل جدید آلات ایسے ہیں جو انسان کو صحیح راستے سے دوسرے راستے کی طرف بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزیں جو آج کل انٹرنیٹ کی صورت میں موجود ہیں, یقیناً یہ انسان کو جو ہے نا وہ برے راستے کا راہی بنانے کے مترادف چیزیں بھی ثابت ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کے لیے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے کنیکشن کو مضبوط رکھتے ہیں تو یقین اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز سے بچا بھی لیتا ہے, ان فتنوں سے. ٹھیک ہے, اب ذرا ان تمام تصور, احساسات اور دعا کے ساتھ اس آیت کو آپ پریکٹس کریں تو آپ کو فیل ہوگا کہ کیا بات ہے, میں نے کیا کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیے. اس آیت مبارکہ میں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی, سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. ٹھیک ہو گیا جی.
اس کے بعد ہم اگلی آیت مبارکہ پہ آتے ہیں. بھائی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن کریم خود بھی ڈیفائن کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر. ٹھیک ہے، اب یہ صراط آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، راستے کو کہتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، وہ لوگ جو یہ مراد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے الذین کا ترجمہ یاد کر لیا تو گویا قرآن کریم میں یہی ورڈ 1080 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، تو آپ نے کتنے الفاظ کا ترجمہ یاد کر لیا؟ انعمتا، انعام، نعمت، منعم. ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. علیہم یہ دو ورڈ ہے، ایک علا ہے، ایک ہم ہے، جس کو ہم کہہ رہے تھے نا آپ، ہوا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہم بول رہے تھے نا، تو وہ وہی والا لفظ ہے، ہوا ہم والا یا ہم والا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم والا جو ورڈ ہے یہ وہی ہے، علا الگ ہے، ہم الگ ہے، علیہم مل کے ایسے بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ الگ الگ ورڈ ہیں. علا کا معنی پر ہوتا ہے، آپ نے یاد کرنا ہے، اور ہم یا ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان سب کا یا ان کا. ٹھیک ہے، تو اکٹھا مل کے ان پر آ جائے گا. دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ کہ جب ہم نے یہ کہا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پہ کیا؟ قرآن کریم کی تفسیر بعض اوقات قرآن کریم خود ہی کر دیتا ہے، اور بعض اوقات قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کر دیتا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے کہ اس آیت کی تفسیر قرآن کریم نے خود ہی کیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا ہے وہ انبیاء پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ، صالحین پہ. اور سورہ میں کہا نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. سب سے پہلی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور وہ اطاعت کرنے والے بے شک انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ انعام یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو وہ پتہ یہ لگا کہ ان کے راستے کو انسان کو اپنانا ہے. اور انبیاء کا اسپیسیفکلی اگر آپ راستہ دیکھتے ہیں تو وہ کون سا راستہ ہے؟ ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کے ساری دعوت کا اگر کوئی لوب لباب سمجھ آتا ہے، جو 4 بیسک اہم نکات ہیں جو ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، جو اہم نکات کی بات ہو رہی ہے، بہت سے نکات ہیں، جو اہم نکات ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس میں نمبر 1 انبیاء کرتے کیا تھے؟ نمبر 1 عمل ہے ان کا. کیا جی؟ عمل. یعنی صرف قول کی حد تک بات نہیں ہے، عمل کر کے دکھایا ہے. وہ بے شک دل کے اعمال ہوں، وہ بے شک زبان کے اعمال ہوں، وہ بے شک جسم کے اعمال ہوں، انبیاء نے، نبی نے وہ اعمال کر کے دکھائے ہیں. دل کے اعمال جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اللہ کا ڈر، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، دل کے اعمال کر کے دکھائے. بقیہ جو اعمال ہیں مثال کے طور پہ جسمانی، جس میں آ جاتے ہیں نماز آ جاتی ہے، روزہ آ جاتا ہے، زکوٰۃ آ جاتی ہے، صدقات آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ زبان کے اعمال، اچھا بول چال، لوز ٹاکنگ نہ کرنا، اچھی اچھا کمیونیکیشن جو ہے نا وہ سورس یوز کرنا، والموعظۃ الحسنہ، اچھی بات کرنا، غیبت، چغلی، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا، بہتان بازی سے پرہیز کرنا، برے جملوں سے پرہیز کرنا، صاف صفائی، زبان کا جو احتیاطی معاملہ ہے وہ تمام کر کے دکھایا. تو گویا اگر آپ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے نعمت والے جو لوگ ہیں ان کے راستے پر چلا، تو انبیاء کے راستے کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے اس عمل کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اگر آپ دعا تو کر رہے ہیں، قول سے تو کہہ رہے ہیں، بات تو کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے راستہ دکھا، اور جو انبیاء کا ماڈل ہے، نمونہ ہے، آئیڈیلائزیشن ہے، اس کو آپ فالو نہیں کر رہے، تو گویا آپ کا قول کیا ہے، آپ کا فعل کیا ہے. یہ قول و فعل کا تضاد اللہ تعالیٰ کو یقیناً پسند نہیں ہے. قرآن کریم میں چیپٹر 28 میں سورہ صف کی ورس نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ آپ جو بات کہتے ہو اگر وہ کرتے نہیں ہو تو اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے. تو سب سے پہلے اگر انبیاء کے راستے میں دیکھتے ہیں وہ ہے عمل، انہوں نے کر کے دکھایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورۃ عصر میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا چیپٹر 30 میں ورس نمبر 3 میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا بھی ضروری ہے، عملوا الصالحات بھی ضروری ہے، وتواصوا بالحق بھی ضروری ہے، وتواصوا بالصبر بھی ضروری ہے. تو اس میں سے دوسرے کام میں انہوں نے ڈال دیا دعوت. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اگر آپ کو کسی نیکی کے کام کا پتہ لگا ہے تو آپ نے دوسرے تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، آپ تک کوئی بات پہنچی ہے، بلغوا عنی ولو آیا کے تحت ایک آیت بھی اگر آپ کو سمجھ آئی ہے،
ایک لفظ بھی سمجھ آیا ہے، ایک حرف بھی سمجھ آیا ہے، ایک مسئلہ بھی سمجھ آیا ہے صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے، تو آپ کی کوشش اور تڑپ یہ ہو کہ مجھ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، میرے ماتحت جو لوگ ہیں، ان تک میں اس پیغام کو پہنچا سکوں. تو یہ وچ از ویری امپورٹنٹ چیز ہے جو آج سمجھ لیں کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے صحیح راستے پہ چلا، تو آپ کو یہ دعوت کا کام کرنا پڑے گا. تھرڈ نمبر پہ انبیاء کرتے تھے تزکیہ. ٹھیک ہے، یعنی اپنے نفس کا خود تزکیہ کرنا، دیکھنا، چیک کرنا، ڈیٹیکٹ کرنا، انالائز کرنا، دیکھنا میکرو لیول پہ بھی مائکرو لیول پہ بھی کہ مجھ سے کون کون سی مسٹیکس ہو رہی ہیں، اینڈ ہاؤ وی کین ڈیل اٹ. ہم کیسے اس کو ریموو کر سکتے ہیں، کیسے اسے ڈیل کر سکتے ہیں، کیسے اس کو سالو کر سکتے ہیں، کیسے اسے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ تزکیہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے انسان کے لیے. انبیاء بھی یہی کام کیا کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے اگر کوئی ہمارے اندر مثال کے طور پہ کسی کے اندر کوئی بری چیز ہے تو اس کو نکال کے اس کی جگہ پہ اچھی چیز کو رائٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ تزکیہ کروانا انبیاء کا کام تھا، خود بھی کرنا، کروانا. تو یہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ چلیں تو اپنا تزکیہ لازمی کیا کریں. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اسپیشلی یہاں پہ ڈسکس کیا ہے. تو یہ اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروانا اور ان کو بتانا، یہ بھی بڑا ضروری عمل ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد عادت نمبر 11 اس آیہ مبارکہ سے جو ورس نمبر 7 ہے سورۃ فاتحہ کی، یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیشہ اچھے ماڈلز، اچھے نمونے، اچھی مثالیں، اچھے ایگزامپلز جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا. جس طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا انعمت علیہم، اچھا ماڈل کو ذکر کیا، اسی طریقے سے ہر معاملے میں آپ کا پلان یہ ہو، آپ کے عمل کرنے سے پہلے یہ آپ کا ٹرائی ہو کہ ہم اچھا ماڈل سامنے رکھیں کہ کون بہتر ہے. ہر وقت نیکی کا جذبہ ایسا ہو کہ آپ اگر اس لیول پہ ہیں تو اس لیول پہ اگر کوئی شخص ہے اچھا آپ سے، تو آپ اس کو اپنا جو ہے نا وہ ٹارگٹ بنائیں کہ اس جیسا میں نے بننے کی کوشش، اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی. یہ اچھے ماڈل میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے صراط الذین انعمت علیہم، اب ان تمام جو فوائد، نتائج، معلومات، علم، نالج اور یہ ساری جو ہے نا اس آیت کا فہم ان کو سامنے رکھ کے اب ذرا آپ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے کہ ہم نے اس آیت میں اللہ سے مانگا تو کیا مانگا. ہم نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. ہم نے یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور آگے ہم نے پھر یہ بات بھی کہی کہ اللہ غیر المغضوب علیہم، ہمیں بریکٹ میں ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، غیر علاوہ یعنی اس راستے پر ہم نے نہیں چلنا، وہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے. المغضوبی جن پر غضب ہوا، علیہم جن پر، ٹھیک ہے، یا ان پر جن پر غضب ہوا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا. غیر کا لفظ جو ہے یہ نہیں کے معنی میں آتا ہے، علاوہ کے معنی میں آتا ہے، استثناء کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو کسی چیز سے الگ کرنے کے لیے آتا ہے. تو بھیا پچھلا جو رستہ ہے اس رستے پہ چلانا، لیکن ان رستوں پہ نہ چلانا. تو یہ اس لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ ایک معنی دیتا ہے اسی طریقے سے. تو یہ غیر کا قرآن کریم میں ورڈ 147 ٹائم آیا ہے. یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار یہ بغیر کام نہیں ہونا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں یار اس کے بغیر، یعنی اس کے علاوہ، یعنی یہ اگر نہیں ہوگا تو اس کے بغیر کام نہیں ہوگا، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا. تو یہ وہی ورڈ ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے. مغضوب کا لفظ بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور مغضوب کے وزن میں جیسے مظلوم ہے جس پر ظلم کیا جائے، مغضوب جس پر غضب کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر غضب ہوا. ٹھیک ہے، علیہم ان پر. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں سے مراد جو ہے وہ بہت سے مفسرین نے قرآن کریم کو ہی پڑھ کے، جیسے قرآن کریم میں آپ کو پتا ہے وغضب اللہ علیہ ولعنہم فی الدنیا والآخرہ کے الفاظ آتے ہیں، تو وہاں پہ دیکھتے ہیں سیاق و سباق میں کون مراد ہے، تو وہ عیسائی یہودی مراد ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات جو ہے نا وہ یہاں پہ ایک رائے کے طور پہ پیش کی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اصحاب السبت کا واقعہ، ہفتے والے دن والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ مچھلی والا واقعہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و رسوا بندر بنا دیا. تو یہ مغضوب جو ہے اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا اور اسپیسیفکلی کوئی اس کے بارے میں ہم کہیں کہ بہت اسٹرانگ سورس سے ہمیں کچھ چیز ہے یہی مراد ہے، اس سے ایسا نہیں ہے. یہ جنرلی ہے، تو اس کو ہم جنرلی ہی رکھ رہے ہیں کہ مغضوب سے مراد کون لوگ ہیں.
ہر وہ بندہ مغضوب سے مراد ہے جو آگے جا کے میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں مغضوب والا اور ضالین والا. چلیے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کا لفظی ترجمہ. ولا اور نہ, وا کا معنی اور, لا کا معنی نہ. ٹھیک ہے, یہ اب لا آپ دیکھیں قرآن کریم میں کتنی دفعہ ہے, 1687, 1687 دفعہ, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو بھیا آپ کو ایک ایک ورڈ ذہن میں رکھنا ہے کہ لا کا مطلب کیا ہے, یاد کریں لا کا مطلب کیا نہیں, لا کا مطلب کیا نہ, لا کا مطلب کیا نہ, اس طریقے سے ذہن میں بٹھانا ہے. اب والین جو گمراہ ہوئے, اللہ تعالیٰ ہمیں مغضوب والا رستہ بھی نہیں دکھانا کہ جن پر تیرا غضب ہوا, اور ہمیں ضالین کے لوگوں کا بھی رستہ نہیں دکھانا جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے, یہ ضلالت اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, کوئی نیا ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن کریم میں ضالین والا جو لفظ ہے یہ 1687 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. ضال کی جمع جو ہے وہ ضالین ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا, یہ واؤ کے ساتھ جمع آئے گی, یہ یانون کے ساتھ آتی ہے, جیسے آپ نے پیچھے پڑھا بھی ہوگا. تو بھیا آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ واؤ نون اور یانون یہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جمع کے آخر میں آ جاتا ہے نا, اسم کے آخر میں آ جاتا ہے اس کو جمع بنانے کے لیے. تو فوراً سے مائنڈ پہ کلک ہو جانا چاہیے کہ اچھا یہ ایک مراد نہیں ہے, یہ تو بھائی بہت سے لوگ مراد ہیں نا, ضالین جو گمراہ ہوئے یعنی بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہوں گے نا, ایک تو نہیں ہوا ہوگا. تو یہ 14 دفعہ قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے. دیکھیں اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کیا. یعنی if you have knowledge and does not follow about that knowledge, اگر آپ کے پاس نالج موجود ہے اور آپ اس نالج کے مطابق اس کو فالو نہیں کرتے, اس پر عمل نہیں کرتے, عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں نا, تو آپ گویا مغضوب کی مترادف ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ اس علم کے مطابق اپنی عملی زندگی کو نہیں ڈالتے تو اللہ ایسے لوگوں کو مغضوب کہتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے اور آپ نالج حاصل بھی نہیں کرتے, آپ اگنورینس میں رہنا چاہتے ہیں, آپ جہالت میں رہنا چاہتے ہیں, آپ تگدو نہیں کرتے نالج حاصل کرنے کے لیے, قرآن سیکھنے کے لیے, یا ایسا سیکھنے کے لیے جس کی آپ کی کریٹیوٹی, آپ کا نالج, آپ کا علم انکریز کرے, تو گویا آپ ضالین ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اس کا سمپلیفائی معنی ہے جو اس سے جنرلی مراد ہو سکتا ہے. ویسے تو ضالین سے اسپیسیفکلی جو مراد عیسائی بھی لیے جاتے ہیں جو مفسرین نے لیے ہیں, تو بہرحال لیکن اس کو ہم جنرلی ہی رکھتے ہیں جس طریقے سے جنرلی ہے. ضالین اور مغضوب کا ایک فرق میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مغضوب آپ کے پاس نالج ہے لیکن آپ عمل نہیں کرتے, بہت خطرناک بھائی. اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک چیز کا نالج نہیں ہے اور آپ اوبٹین نہیں کرتے, اس کو ایکسس نہیں کرتے, اس کو اپروچ نہیں کرتے, اس کے لیے وقت نہیں نکالتے, اس کو سیکھتے نہیں ہیں, آپ اس کے سیکھنے کی تڑپ نہیں رکھتے, تو آپ ضالین میں شامل ہو سکتے ہیں. تو سر یہ دونوں چیزوں سے ہم پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایٹ اے ٹائم. بس نماز کے اندر کتنی مرتبہ ایک نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, تو ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلا. بھائی صحیح راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ نالج بھی تو حاصل کرنا پڑے گا نا, اور اسی طریقے سے آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مغضوب و ضالین نہیں ہونا چاہتے, تو نمبر 1 آپ کو نالج حاصل کرنا پڑے گا, نمبر 2 اگر آپ نالج حاصل کر چکے ہیں تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ اپنی زبان سے سچ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلا اور صحیح راستہ دکھا, تو یہ دونوں چیزیں جب ضروری ہوں گی آپ کے پاس, دین ہی آپ جو ہے فالو کر پائیں گے. ٹھیک ہو گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکتے پھریں, کبھی اس کے در کبھی ان کے در. ٹھیک ہے, وہی والی بات ہے. کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے. اس کے لیے پلان بھی بنائیے اور مائنڈ بھی بنائیے, وقت بھی نکالیے کہ ہم نے قرآن کریم کو سیکھنا ہے. اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے, نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. عادت نمبر 12 جو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے, اس آیہ کے دوسرے پورشن سے, وہ یہ ہے کہ برے ماڈل, بری مثالیں, برے نمونے سے دور رہنا, برے لوگوں سے دور رہنا. ٹھیک ہے, اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ماڈل پہ, صحیح طریقے سے, صحیح آئیڈیلائزیشن, اپنا آئیڈیل پوائنٹ, آئیڈیل پرسنالٹی وہ بنانے کی توفیق دے جو واقعی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ سمجھے کہ ڈیمانڈ ہو. دوبارہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تصور, احساس اور دعا کے ساتھ ان الفاظ کو آپ دوبارہ پڑھیے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو نے غضب کیا، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے جو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ بات اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے نماز میں ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کا قرآن کریم کا پورشن تھا جو ہم نے پڑھنا تھا۔ آپ 2 منٹ کی بریک لے لیں اور سوچیں کہ آج ہم نے کون سی آیات پڑھی ہیں اور انہیں کیا اہم اسباق ہمیں سیکھنے کو ملے ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی نے پانی شانی پینا ہے وہ بھی پی لیں، جیسے میں پینے لگا ہوں، ٹھیک ہے بھیا، آپ پانی بھی پی لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ مائنڈ فریش بھی ہو جائے اور پھر ہمیں سیکھنے کے لیے ہم ریڈی بھی ہو جائیں بقیہ پورشن۔ جی میرے خیال سے آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں ریوائز کر لیا ہوگا کہ ہم نے آج سورۃ فاتحہ کی قرآن کریم میں 2 آیات مبارکہ پڑھی ہیں، ورس نمبر 6 اور ورس نمبر 7، ٹھیک ہے جی۔ اور اب ہم ذرا گرامر کا پورشن پڑھنے لگے ہیں۔ اب آپ ذرا تھوڑا ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے، کیونکہ ہم گرامر کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ایکٹیو ہوں گے تو ہمیں چیزیں کلیئر ہوں گی، اور جب تک آپ بعد میں جا کے اس کو تھوڑا سا گو تھرو نہیں کریں گے تو آپ کو چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی۔ تو کائنڈلی تھوڑا وقت نکال کے تھوڑی سی محنت کے ساتھ، تھوڑی سی تڑپ کے ساتھ، تھوڑی سی محنت کے ساتھ آپ جو ہے نا اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اب آپ ہلکی پھلکی محنت کریں اور پھر آپ جو ہے نا اس کو سمجھ پائیں گے۔ گرامر جو ہے قواعد، گرامر کے پورشن میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ مذکر سے مؤنث کیسے بنے گی، ہم اسی کو سیکھیں گے، اور اس کی جمع کیسے بنانی ہے، 2 چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ لفظ مذکر ہے، مؤنث بنانی ہے، اور مؤنث اس کی جمع بنانی ہے۔ پھر وہی آپ سے بات کہوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم گرامر ٹی پی آئی میتھڈ کے ذریعے سیکھ رہے ہیں۔ یہ ساتھ کی ساتھ چیزیں جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیں گی تب تک آپ کو اچھے طریقے سے یاد نہیں جو ہے نا وہ ہوگا۔ یہ ساتھ کے ساتھ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ساتھ جو ہے نا وہ الگ الگ جگہوں پہ اسٹوریج قائم کرتی ہیں، جس سے آپ کے مائنڈ میں ایک وسیع تر جگہ جو ہے نا وہ اس سے بھر جاتی ہے۔ پھر آپ کبھی بھی اس کو دہرائی کے لیے سوچتے ہیں تو وہ فوراً سے کلک ہو جاتی ہے۔ سنیے، اس کو میرے ساتھ دہرا لیجیے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے۔ سنیے، ٹھیک ہے، ہاتھ رکھیے اس طریقے سے، اس پہ آپ شرمائیے نہ، آپ کا کیمرہ آف ہے، آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے نا فل انجوائے کر کے جو ہے نا وہ کلاس لیں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ مزہ آئے چیزوں کو یاد کرنے میں۔ تو آپ اسی طریقے سے میرے ساتھ ذرا ہاتھ رکھیں۔ سنیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ ساتھ کے ساتھ چیزیں آپ نے اگر ساتھ رکھی تو انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا پاؤں گا آسانی کے ساتھ، اور اگر کہیں ایک دو آپ نے کھو دی تو بڑا مشکل ہو جائے گا کام۔ دوبارہ پڑھیے اس کو ذرا۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے، ٹھیک ہے جی۔ ہم پڑھتے ہیں اب ذرا مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے۔ مذکر کے لیے آپ کو میں نے وہ بتایا تھا ہوا، ٹھیک ہے، وہ ہوا بتایا تھا نا، ہوا، ہوم، کا، جی، کوم، نا والا۔ تو اب آپ نے یاد کرنا ہے مذکر کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے ہوا، اور اس کے لیے ہم رائٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں، اور غائب ہے تو پھر ہم اس سائڈ پہ اشارہ یوز کرتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ، اس سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر مؤنث آ گیا اس کے لیے ہیا استعمال ہو، جیسے ہی اور شی 2 الگ الگ ورڈ ہے نا۔ ہی سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ مذکر غائب، یعنی جو ادھر موجود نہیں ہے، غائب بندے کی بات ہو رہی ہے کہ مطلب ہم ہی لفظ استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے ہم شی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ شی کے لیے آپ نے لیفٹ ہینڈ یوز کرنا ہے، اسی طریقے سے لیفٹ ہینڈ کی ایک انگلی اور ایک انگلی کا اشارہ بھی اس سائڈ پہ کہ بھائی وہ غائب کی بات ہو رہی ہے، کہ ایک جو مراد عورت ہے وہ بھی غائب ہے، اور لیفٹ ہینڈ کا مطلب مؤنث، دوسری سائڈ کہ آپ کی ایک انگلی کا مطلب واحد، یعنی ایک عورت مراد ہے، دوسرے اس سائڈ پہ اشارے کا مطلب آپ کا کیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ غائب کی بات مراد ہے۔ تو وہ 3 چیزیں آپ کور کر رہے ہیں یہاں پہ، واحد، مذکر، غائب، یہاں پہ بھی 3 چیزیں، واحد، مؤنث، غائب، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں آپ کور کر رہے ہیں ایک اشارے سے۔
تو مذکر کے لیے ہوا ورڈ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ہیا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ مائنڈ میں بٹھا لیں. مذکر جیسے انگلش میں تھا نا، مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے شی استعمال ہوتا ہے. یہ عربی میں مذکر کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ہیا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتانے کے لیے اس کے اوپر پھول بھی لگا دیے مؤنث کے اوپر کہ چلیں آپ لوگ تھوڑا شوق سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی. تو ہوا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہیا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. مذکر کے لیے رائٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے آپ اسے ذرا فوکس کر لیجئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر سے مؤنث بنانی تو کیسے بنائیں. تو سر مذکر ایک لفظ ہے مسلم، ٹھیک ہے. مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، مذکر کے آخر میں گول تا لگا دینی ہے، ٹھیک ہے. گول تا لگا دیں. اب ہر ایک کے آگے لگاتے جائیں. اب آپ سوچیں کیا ہے، مسلم اس کے آگے میں لگائیں مسلماتن، مسلمن سے مسلماتن، مؤمنون سے مومن مذکر ہے کہ ایک مومن مرد، مؤمناتن ایک مومنہ عورت، صالحن ایک نیک مرد، صالحاتن گولتا لگا رہے ہیں آپ سمپلی. نارملی مؤنث بنانے کے لیے یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس طریقے سے یاد کرنا ہے. صالحاتن ٹھیک ہے، اس کی مؤنث بن گئی. کافرن مذکر ہے تو اس کی مؤنث بن گئی کافراتن. مشرکن مؤنث ہے مذکر ہے تو مشرکن سے مشرکاتن. اسی طریقے سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور ہم کہتے ہیں اگر کوئی بچہ یعنی بوائے میل طالب علم ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں طالبن، ٹھیک ہے. طالبن تو کیا اس کی مؤنث بنے گی جی، مؤنث اس کی بنے گی گول تا کے ساتھ، تو کیا بن جائے گی طالباتن، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے مذکر سے مؤنث بنانی. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ صرف سمپلی اینڈ میں گول تا لگا دینی ہے، آپ کی مذکر سے مؤنث بن جائے گی. اب ذرا اسپوکن عربک کی طرف آتے ہیں. تو آپ نے وہ ہوا پڑھا تھا نا، ہوا ابھی اوپر پڑھا تھا کہ ہوا مذکر کے لیے ہیا مؤنث کے لیے. تو اب اس نے آپ بس وہ ہوا لگا دینا شروع میں. ہوا مسلمون ہیا مسلماتن، ہوا مؤمنون ہیا مؤمناتن. آپ دیکھو نا، ہوا مذکر کے لیے تو پھر مسلم مذکر ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی ایسے ہو رہا ہے. ہوا مسلمون ہیا مسلماتن، ہوا مؤمنون ہیا مؤمناتن، ہوا صالحون. میرے ساتھ پڑھیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، دہرائیں ذرا. ہوا صالحون ہیا صالحاتن، ہوا صابرون ہیا صابراتن، ہوا شاکرون ہیا شاکراتن. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ مذکر کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ہیا استعمال ہوتا ہے. مذکر کے لیے مذکر کے آخر میں اگر گول تا لگا دیجیے تو وہ مؤنث بن جاتی ہے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. اور عائشہ چونکہ مؤنث ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے. ایک ہو ضمیر ہوتی ہے، ایک ہا ضمیر ہوتی ہے. ہو کے مقابلے میں ہا اور ہوا کے مقابلے میں ہیا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس کا فرق ہے. وہ آپ نے جو متصلہ پڑھی تھی نا، جو جڑ کے آتی ہیں، یہ وہ ہے نا، تو جڑ کے وہ ہے ہو، ٹھیک ہے. اور ہو کے بعد آتی ہے ہوم اور کا ہی کم نا، اور اس سائڈ پہ ہا آتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ہوا کے مقابلے میں ہیا ضمیر آ جاتی ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے. مؤنث دیکھیں، ابھی آپ نے پڑھا ایک لفظ ہے رب ہے، تو یہ ابھی آپ نے پڑھا مؤنث کے لیے کیا آتا ہے، یہ آپ نے پڑھا نا، یہ لفظ ہا، انہا. تو اگر مؤنث کے لیے آئے گا تو کیا ملا کے متصلہ ضمیر بنے گی نا، تو کیا بنے گی، ربو ہا، اس کا رب، اس عورت کا رب، ٹھیک ہے. اگر اس مذکر کے لیے آئے گا تو کیا آئے گا، ربو ہو، ٹھیک ہے. ربو ہو، جب وہ ہو ضمیر لگ جائیں گے نا، ربو ہا، دینو ہا، کتابو ہا، اس عورت کی کتاب، ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہا ضمیر جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ دو چیزیں آ گئی، ایک ہو گیا ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. اس کا رب، اس مرد کا رب، اس عورت کا رب، اس مرد کا دین، اس عورت کا دین، اس مرد کی کتاب، اس عورت کی کتاب، اس مرد کا رسول، اس عورت کا رسول، اس مرد کا نام، اس عورت کا نام، ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ نے دیکھ رہا ہے کہ مذکر رائٹ سائڈ، مؤنث لیفٹ سائڈ. اور مذکر واحد ہے تو رائٹ سائڈ ایک انگلی کے ساتھ، اگر مؤنث واحد ہے تو ایک انگلی کے ساتھ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے جی. اسپوکن عربک میں کچھ اور چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ من آپ نے پڑھا، ماں آپ نے پڑھا، تو آپ اس کو بھی سمجھ لیجئے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے مر ربوہا، اب یہاں پہ ربوہا آیا ہے تو فوراً سے آپ کے مائنڈ میں اچھا ہا ضمیر ہے تو مؤنث کے لیے ہوتی ہے، تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے، مر ربوہا، اس عورت کا رب کون ہے. تو اس کا جواب بھی ویسے ہی آئے گا نا کہ ربوہ اللہ، اس عورت کا رب کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے. تو جواب بھی اسی ضمیر کے ساتھ آ جائے گا نا، غائب کی ضمیر ہے تو غائب کی ضمیر کے ساتھ آئے گا.
تو ما دین ہوا، اس عورت کا دین کیا ہے؟ دین الاسلام. ما کتاب ہوا، اس عورت کی کتاب کون سی ہے؟ کتاب القرآن. مر رسول، اس عورت کا رسول کون ہے؟ رسول محمد. ما اسمها، اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو اسمها زینب. اوکے، اس طریقے سے آپ نے اس کو تھوڑا ذہن میں رکھنا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے مذکر سے مؤنث بنانا تو سیکھ لی، یعنی مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے مذکر کے آخر میں گولتا لگا دیا، اب مسلمتن بن گیا. اب یہاں پہ تو ایک مسلمان عورت مراد ہوگی. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں زیادہ مسلمان عورتیں مراد لینا چاہوں تو کیا کروں؟ جیسے آپ نے مذکر کے لیے زیادہ مسلمان مراد لینے سے تو آپ نے کیا کیا؟ واؤ اور یا نون لگایا تھا نا اینڈ میں جمع بنانے کے لیے. وہ ایسے پڑھنا مسلمون سے مسلمون اور مسلمین، واؤ نون یا نون لگاتے ہیں. بھائی مؤنث کی جمع کیسے بناتے ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے، کوسچن ریز ہوتا ہے مائنڈ میں. تو مؤنث کی جمع بنانے کے لیے تا جو آخر میں ہوتا ہے نا اس کو ہٹا کے الف تا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مسلمتن سے مسلماتن، مؤمنتن سے مؤمناتن، صالحتن سے صالحاتن، کافرتن سے کافراتن، مشرکتن سے مشرکاتن. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر طالبتن ہے تو کیا بنائیں گے جی؟ طالبتن لفظ ہے تو کیا بنائیں گے؟ طالباتن. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے. آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارک ایسے مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں، تو یقیناً اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آن لائن اگر ہو رہی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس حدیث کا ہمیں مصداق بنا دے. ٹھیک ہے، کہ ہم بھی ایک طریقے سے جمع ہی ہوئے ہیں اس چیز کو سیکھنے کے لیے. تو کہا نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ 4 انعامات کرتا ہے جو بھی اس طریقے سے آپس میں سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے نا وہ چلاتے ہیں. تو 4 انعام ان پہ کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان پہ سکینت نازل کرتا ہے. اور سکینت بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ سکون جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے. سکون مال سے نہیں آتا، سکون بڑے مکان سے نہیں آتا، سکون بینک بیلنس سے نہیں آتا، سکون گاڑیوں سے نہیں آتا، سکون کھانے پینے سے نہیں آتا. سکون ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ سکینت نازل کرے، ہمیں سکون دے. ٹھیک ہے، ہماری ڈپریشن جو ہے نا وہ ہماری انگزائٹی، ہمارے جو مشکلات ہیں، ہماری جو پریشانی ہے اس کو ریلیز کر دے، اس کو ختم کر دے. اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کی رحمت بھی بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ جس پہ رحمت کرتا ہے تو گویا اس کی پروٹیکشن ہے ایک بہت بڑی. فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ایک اللہ کی رحمت گھیر لیتے، دوسری فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. فرشتوں کا گھیرنا گویا فرشتوں کا قریب آنا ہے، اور فرشتوں کا قریب آنا ہے گویا شیاطین کا دور ہونا ہے، بندے کی پروٹیکشن کا اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے ان سب چیزوں میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو لوگ اس طرح کے نیک مجالس کا حصہ بنتے ہیں اور سیکھنے سکھانے کا ایک عمل جاری رکھتے ہیں. تو سر دیکھیں، ہر جو نا وہ طالب علم جو ہے نا، ہر طالب علم اور ٹیچر دونوں کے لحاظ سے ہم اگر بیٹھے ہیں تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھنے والا بھی بہترین ہے، سکھانے والا بھی بہترین ہے. اللہ کے وسلم کی حدیث کے مطابق پابندی بنائیے، ایک دوسرے کو یاد کروائیے. طالب علم کہیں بن جائیے، کہیں ٹیچر بن جائیے. ٹھیک ہے، اکیلا جو شخص ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میں اکیلا پڑھ لوں گا بیٹھ کے، یار مجھے کون سا نہیں آتا، مجھے کس چیز کے ٹیچر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر شیاطین اس پہ زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو وہ کام کرنا نہیں دیتے جو اس نے ٹارگٹ بنائے ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں آج کل جو ہے نا انسان کو کسی بھی غلط ٹریک پہ لے کے جانے کے لیے. تو جب ایسا موقع آئے کلاس کی صورت میں، یہ چیز آپ کو پابند بناتی ہے، یہ چیز آپ کو جو ہے نا وہ باقی تمام کاموں کو چھوڑ کر ایک کام کو پریورٹی دینے کا باعث بناتی ہے. اس وجہ سے جہاں طالب علم بننے کا موقع ملے وہاں طالب علم انسان بن جائے، جہاں پڑھانے کا موقع ملے وہاں پڑھانا شروع کر دے. دیکھیں، مل کر بیٹھنے کے بہت سے فوائد ہیں. جب آپ مل کر بیٹھتے ہیں تو ہمت ملتی ہے کہ بھائی فلاں کر سکتا ہے تو میں نہیں کر سکتا، I can do it، میں بھی اسے کر لوں گا. ٹھیک ہے، میں بھی اسے کروں گا. کوئی کمزور ہو کوئی بہتر ہو تو ایک دوسرے سے معاونت بھی مل جاتی ہے کہ اچھا فلاں کو سبق آتا ہے تو اس سے میں سیکھ لے رہا ہوں. یہ مل کے بیٹھنے کا فائدہ ہوتا ہے. ماحول سے انسان، انوائرمنٹ سے انسان بہت سیکھتا ہے. مسابقت کا شوق ہوتا ہے، ایک دوسرے سے نیکی میں آگے نکلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ آج لیکچر نمبر 4 جو اپنے اختتام کو پہنچا. لیکچر نمبر 4 تک ہم نے 44 ورڈز جو ہیں وہ پڑھے ہیں. قرآن کریم میں یہ ورڈز ٹوٹل ملا کے 15,387 مرتبہ اللہ اکبر ریپیٹ ہوئے ہیں. الحمدللہ آپ نے 4 لیکچرز میں 4500 ورڈز میں سے 15,387 سیکھ لیے ہیں. اور یہ 4500 ورڈز قرآن کریم
ہوئے 78,000 دفعہ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اتنے جو الفاظ ہیں وہ کور کر پائے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ اسے اچھی طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا یقیناً بہت فائدہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اگر آپ میں سے آج کے لیکچر سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ہینڈ ریز کر کے. جی ندیم اوان. ندیم اوان, آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی. اچھا سر, آپ نے جب شروع کرایا لیکچر تو اس میں آپ نے کہا جی کہ ہدایت کی 2 سورسز ہیں نا, قرآن اور حدیث. جبکہ جو ہی ہم آگے بڑھے تو پریکٹیکلٹی کی طرف بات چلی گئی. اس میں آپ نے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ میں شاید غلط سن پایا, تو اس میں سننا کا ذکر نہیں تھا. لیکن جو ہی ہم آگے بڑھے تو آپ نے فوری بات جو کی کہ پریکٹیکلٹی آف دی ریلیجن یا پریکٹیکلٹی آف دی تھنگس نا, کہ آپ نے کہا جی سب سے بڑی چیز ہی عمل ہے. تو دیکھیں قرآن بھی بیسکلی وہ ہے, بک ہے, اور حدیث بھی سیٹ آف بکس ہے. تو اس میں ایسا پریکٹیکلٹی والا وہ نہیں ہے ایلیمنٹ. لیکن سننا کی جب ہم بات کریں گے تو کیونکہ آپ نے جب انبیاء کے رستے میں پڑھایا, آپ نے کہا جی اس میں آپ نے ساری نیکی کا حکم ہو یا تزکیہ ہو یا دعوت ہو, وہ سارے جسمانی یا دیکھنے والے عمل تھے. تو یہ چیز شاید مجھے تھوڑی وہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کہہ نہیں رہے ہوئی ہیں ہے. کہ جی مجھے سمجھ آ گیا آپ کے کویسچن کا. دیکھیں حدیث اور سنت یہ دونوں الفاظ آپس میں مترادف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, محدثین نے بھی کیے ہیں, استعمال ہوتے ہیں. اب حدیث سے مراد صرف اسپیسیفکلی جو نوٹ آؤٹ حدیث ہے وہ مراد میں نہیں لے رہا. مطلب میں یہ لے رہا ہوں کہ حدیث میں کچھ احادیث کی ٹائپس ہیں جو قولی حدیث ہیں, کوئی فعلی حدیث ہیں, کوئی تقریری حدیث ہیں. اس کو ایڈریس کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا قول ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ کے وسلم کا فعل ہے جو کر کے دکھایا ہے, یہ اللہ کے وسلم کی تقریری احادیث ہیں. احادیث کی کافی ساری ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کو سنت بھی کہا جا سکتا ہے, اس کو حدیث بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس کو مترادف کے طور پہ میں نے یوز کیا. تو آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کیونکہ ہم تو بیسکلی, آپ کا تو ماشاءاللہ دینی علم اس لیول کا ہے, لیکن آسانی کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پریکٹیکل احادیث مین جو کہ سینونیم سمجھ لیں کہ سننا کا, بیسکلی آپ کا پرپز یہی تھا کہنے کا, جو میری جی جی انڈرسٹینڈنگ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. یہ اصل میں نے ہی نہیں بلکہ محدثین نے اس کو جو ہے نا استعمال کیا ہے. سننا کو کبھی وہ حدیث بھی کہہ دیتے ہیں, حدیث کو سننا بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ سینونیمز کے طور پہ استعمال ہو جاتے ہیں. مراد میری وہی تھی کہ اللہ کے وسلم کا جو پریکٹیکل نمونہ ہے, obvious بات ہے وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے تو اور کیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت. تو پریکٹیکلٹی بہت ضروری چیز ہے نا, الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. صحیح. جی بہت شکریہ جی. جی کسی اور کا کوئی کویسچن ہے؟ جی آئی ہوپ آپ لوگوں کے ماشاءاللہ سے کوئی کویسچن نہیں ہے. کہتے ہیں نا, ہمارے ایک ٹیچر تھے تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ 2 ہی کام ہو سکتے ہیں. یا تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے ساری, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے, کوئی کویسچن نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آئی, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں, یا تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی, ٹھیک ہے, یا سمجھ اتنی آتی ہے کہ کوئی کویسچن رہتا نہیں ہے. تو اب پتہ نہیں وہ کون سی جگہ پہ ہم فال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہوگا اور آپ کچھ سیکھ پاتے ہوں گے. میرے خیال سے اسی چیز پہ ہم اختتام کرتے ہیں, اور آج کا لیکچر اتنا کافی